جی ماشاءاللہ آپ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ خط نستعلیق کی تختیاں لکھ رہے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ پوری توجہ اور دیانتداری کے ساتھ آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہمارا توئے کی تختی کا سلسلہ ہے، اور توئے کو الف اور بے اور جیم اور یہ تک جوڑ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو سکھاؤں گا۔ تو آئیے ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ یہ آج ہم توئے کا باقی الفاظ کے ساتھ جوڑ سیکھیں گے۔ یہ توئے کو الف کے ساتھ جوڑیں تو الف تا کیسے آئے گا؟ یہ توئے الف تا، توئے کو بے کے ساتھ جوڑیں گیارہ کت، توئے کو پانچ کت والے بے کے ساتھ جوڑیں توئے کو جیم کے ساتھ اس کا جوڑ بڑا خوبصورت جوڑ ہے۔ توئے کو دال کے ساتھ جوڑیں، یہ بہت کم لکھنے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جوڑ کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے توئے الف تا لکھتے ہیں اسی طرح یہ اتنا حصہ اسی شکل میں اوپر جائے گا، اوپر بالکل باریک کریں گے، اس کے ساتھ پھر آگے دال بنائیں گے۔ تو ایک رے کے ساتھ خط نستعلیق اور توئے کی تختی کر رہے ہیں۔ توئے کو سین کے ساتھ، دندانوں والے سین کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ توئے کو شین کے ساتھ گیارہ کت،
کش والا سین. یاد رکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ جو مفردات ہیں اس کے اوپر بہت ہی توجہ سے اس کی ڈائمنشنز، اس کے جو اساتذہ نے جو اس کی پیمائشیں مقرر کی ہیں ان کو بہت اچھی طرح فالو کرنا ہے. جب آپ جوڑ کرتے ہیں تو جوڑوں کے اندر بہت سارے مفردات چینج ہوتے ہیں. مثلاً فے ہے، فے سے پہلے کوئی بھی لفظ آئے گا تو فے کی شکل وہ نہیں رہے گی جو آپ نے مفردات میں لکھا. اسی طرح 2 نقطے والا کاف، اس میں بھی فرق آئے گا. ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں فرق آئے گا تو آپ کو بتاتا رہوں گا. تو ایک سواد کے ساتھ جوڑا، بڑا منفرد جوڑ. توئے کو توئے کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ توئے کو عین کے ساتھ. عین بھی جب مرکبات میں آتا ہے تو عین کی شکل چینج ہوتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، عین سے پہلے کوئی بھی لفظ ہوگا جب عین کے ساتھ جڑے گا تو اس کی یہ شکل بنے گی. تو ایک فے کے ساتھ یہ گول فے بنے گا. پانچ قط کا بیس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. تو ایک کو 2 نقطے والی کاف کے ساتھ جب بھی آپ کسی لفظ کو دوسرے سے جوڑیں گے تو اس کے جوڑ کے طریقہ کار کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور جب کسی لفظ کو اس سے الگ کریں گے تو یاد رکھیں کہ وہ لفظ وہ اپنی اس کی شکل قائم رہنا ضروری ہے. مثلاً یہ اگر میں یہاں سے توئے ہٹا دوں تو آپ کا یہ کاف پراپر ہونا چاہیے. یہ اس نستعلیق کا اصول ہے. توئے کو کش والے کاف کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ تو الف تا، اس کو الف سے تھوڑا سا اوپر لے گئے تو اس کے ساتھ کاف کا یہ دندانہ آ کے اس کے ساتھ ملے گا.
यहाँ से आपका 11 कत वाला डे शुरू होगा। तो एक को गाफ के साथ तो एक लाम के साथ मिलाने का क्या तरीका है? बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनको अगर तोए को उनके साथ मिलाएं तो वो तोए अलिफ ता पहले लिखना पड़ता है। जैसे तोए लाम है, इसके अंदर तोए को काफ के साथ मिलाया तो वो भी हमने पूरा तोए अलिफ ता पहले लिखा। तोए को मीम के साथ कैसे मिलाएंगे? खताती के अंदर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो आपकी ऑब्ज़र्वेशन है। आप ऑब्ज़र्व करें कौन सा लफ्ज़ कहाँ से बारीक है, कहाँ से मोटा है। पैमाइशें आपको बता दी गई हैं, उनके ऊपर आप काम करेंगे। परफेक्शन जो है वो आपकी प्रैक्टिस के बाद आएगी। ये जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपका काम होगा। तो एक को नून के साथ मिला रहे हैं। तो ये वाओ, तो ये हे ता, अब तोए को हे के झुरमट के साथ कैसे मिलाएंगे? नौकत, तो ये लाम अलिफ ला,
تو یہ چھوٹی یہ کا جوڑ، یہ بہت ٹیکنیکل اور اہم جوڑ ہے۔ اب ہم توئے کی تختی کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ توئے کو بڑی یہ کے ساتھ کیسے ملانا ہے۔ گیارہ قط، یہ ناظرین آج توئے کی ہماری یہ پٹی مکمل ہوئی ہے جی۔ آج بہت ہی اچھے ماحول میں ہم نے توئے کی تختی کو مکمل کیا، اور یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے اور اس کے اوپر باقاعدہ محنت کریں گے۔